اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سبسکرائبرز، امید ہے کہ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کچھ دنوں کے وقفے کے بعد پھر آپ کے لیے ویلاگ تیار کر رہا ہوں، کیونکہ آج بڑی اپڈیٹس ہیں اور ویسے بھی ویلاگ کرنا تھا، لیکن آج اس ویلاگ میں ایک نئی جو اپڈیٹ جو بڑی بریکنگ ہے، جو سارا دن آپ دنیا بھر میں جو موجود پاکستانی ہیں وہ سنتے رہے ہوں گے کہ راولپنڈی ڈویژن کے جو کمشنر تھے لیاقت علی چٹھا، ان کی آج پریس کانفرنس جو ہے اس نے ملک میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور جو ابھی انتخاب ہوئے ہیں، جو سیاسی عمل ہوا ہے، اس پر ایک سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے۔ گو کہ یہی خدشات جو ہیں اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی اور دیگر بھی جو ہیں وہ ان انتخابات پر ایسے ہی سوالات اٹھا چکے ہیں۔ تو کمشنر راولپنڈی کے جو آج کی پریس کانفرنس ہے، اس سے پہلے میں حلقہ N51 کی جو ضلع مری کی تحصیل ہے مری، جو PP6 کا حصہ آتی ہے، اس کی اگر بات کروں، جہاں میں خود رہتا ہوں اور جہاں لوگوں سے میرا میل جول، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو دن کو عام آدمی سے ہوتی ہے، تو بہتر ہے اس کے بعد انشاءاللہ کمشنر راولپنڈی کی جو آج کی اپڈیٹ ہے اس پر آتے ہیں۔ قومی انتخابات 8 فروری کو ہوئے، 9 فروری کو ان کا رزلٹ آیا۔ اس کے بعد ایک بڑی تعداد میں اہل علاقہ جو ہیں وہ گوڑا گلی اسامہ اشفاق سرور کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچے، اور کچھ اب بھی مبارکباد دے رہے ہیں، کچھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن جو پرانے مسلم لیگی ہیں، جو سنجیدہ مسلم لیگی ہیں، جو دیگر جماعتوں کے لوگوں کی بھی عزت کرتے ہیں، ایک سیاسی ورکر کی عزت کرتے ہیں، جب ان سے گفتگو ہوتی ہے، تو ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو سنائیں جی الیکشن کیسے ہوئے ہیں، تو ان میں سے بھی اکثریت کے جو جوابات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں۔ بڑا ایک حیرانگی کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ کیسے انتخابات ہوئے، یہ کیسی جیت ہے۔ میں مسلم لیگی حلقوں سے دن کو جب مال روڈ یا جگہ گلی مختلف مقامات پر جانا ہوتا ہے، کبھی ہم گزشتہ دنوں سملبیا بھی گئے، ڈنا وہاں بھی کھڑا رہا، پھر لور بازار میں بھی جانا ہوا، سنی بینک بھی جانا ہوا، گوڑا گلی بھی جانا ہوا، تو جب لوگوں سے سوال پوچھا کہ بھائی انتخاب ہوئے، آپ کی جماعت جیت گئی، تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے، تو یقین مانے کہ اکثریت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس رزلٹ پر خود حیران ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس رزلٹ کے اوپر خود حیران ہیں۔ یہ جواب مجھے مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والے، جو حلقہ N51 PP6 کی مری کے حلقے کے جو لوگ ہیں، یہ ان کے جواب ہیں۔ کہتے ہیں گو کہ ہمیں خوشی تو ہے کہ ہمارا قائد جو ہے وہ اس کو عزت مل چکی ہے، ہماری جماعت یہاں سے جیت چکی ہے، لیکن جو خدشات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ آج بھی تحریک انصاف جو ہے اس نے کل بھی میریٹ میں پریس کانفرنس کی، فارم 45 اور 46 47 48 49 جو بھی ہیں، ان میں تضاد ہے۔ ایک بات یقین مانے، مجھے ایک خود مسلم لیگ نون کے ایک بندے نے کہا کہ ہر جرم جو ہے اس کی معافی ہے، لیکن ووٹ جیسے قومی فریضہ تھا، اور اس قومی فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے کمپین چلائی جا رہی تھی، اور پھر جو مختلف سیاسی جماعتوں کے اور آزاد امیدواران تھے وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے، اور ووٹ پول کرنے کے لیے ہمیں قائل کر رہے تھے اپنے جو پسند کے امیدوار ہیں ان کو لوگوں نے ووٹ بھی پول کی، تو جو ٹرن آؤٹ رہنے کی توقع تھی وہ تو نہ ہو سکا، وہ ٹرن آؤٹ نہیں تھا، لیکن بعد میں ٹرن آؤٹ بھی جو ہے وہ بنایا گیا، 56% جو ہے ٹرن آؤٹ وہ دکھایا گیا فارمز کے اندر، لیکن حقیقت میں یہ ٹرن آؤٹ اتنا جو ہے وہ مری کے اندر نہیں تھا۔ مری کیا، کوٹلی ستیاں کوہٹا کلر سیدہ کے اندر بھی شاید اتنا نہ ہوا ہو، کیونکہ مری اور کوٹلی ستیاں کے تقریباً ایک سروے کے مطابق، میں نے پہلے بھی ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ 35,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے باہر ہیں،
جن کو اپنے اپنے امیدواروں نے قائل کیا ہوا تھا اور ان کے واٹس ایپ نمبر لے کے جو گاڑیاں ارینج کی تھی ان گاڑیوں والوں کو دیے تھے اور گاڑیوں والوں کے نمبر ان کو دیے تھے. کسی کو فیض آباد سے کسی نے پک کرنا تھا, کسی کو براکاؤ سے کرنا تھا. الغرض جو پوائنٹ انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد میں بنائے وہاں سے پک کر کے ان کے متعلقہ پولنگ اسٹیشن پر پہنچا کے ووٹ کا فریضہ ادا کر کے پھر واپس ان کے گھروں تک پہنچانا تھا. لیکن اس دن جو انٹرنیٹ سروس بند ہونے کی وجہ سے, موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آئی جس سے ایک بڑی ووٹ جو ہے وہ پول نہیں ہو سکی. لیکن اس سب کے باوجود مجھے ایک مسلم لیگ نون کے کارکن نے کہا کہ جیسے یہ قومی فریضہ ہے ایسے ہی اس قومی فریضے کے اندر دغا بےایمانی کرنے والے عتیق صاحب یاد رکھیے گا کہ ان کی نسلیں بھگتیں گی, کیونکہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ, یہ اس کے ساتھ دغا کیا جا رہا ہے اور یہ جمہوریت کے نام پر یہ ایک ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور عوام کی جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو جو ہے وہ چوری کیا جا رہا ہے. تو یہ بات ایک حقیقت ہے. ایک عام ان پڑھ آدمی, گاؤں کا آدمی, ایک ریڑھی لگانے والا, ایک چپل سینے والا, ایک کپڑے سینے والا, گوشت بیچنے والا, مرغی بیچنے والا, کریانے کی دکان کرنے والا, لوگوں کا سامان اٹھا کر گھروں تک پہنچانے والا, رنگ اور روغن کا کام کرنے والا, گارے مٹی کا مستری مزدور کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذہن دیے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ گڑبڑ ہوئی ہے, جس کا المختصر کہ یہ کہ اب تمام تر نزلہ جو ہے وہ آج راولپنڈی ڈویژن جس میں قومی اسمبلی کے 13 حلقے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے 26 حلقے ہیں, اور صوبائی اسمبلی کا جو صوبائی گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا کسی بھی ڈویژن کے اندر جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے جسے اس ڈویژن کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ ایک کمشنر ہوتا ہے. اور لیاقت علی چٹھا جو راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے, یہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور اپنے انتظامی فیصلوں کے حوالے سے بڑے ہی دبنگ شخصیت تھے اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے یہ شہرت بھی رکھتے تھے. گو کہ ملکہ کوثر مری میں ان کے فیصلوں پر یہاں کے کرپٹ جو عناصر ہیں مختلف محکموں کے اندر بیٹھے ہوئے اور یہاں پر مضبوط ایک جڑیں رکھنے والا مافیا جو ہے جس کا تذکرہ مریم نواز نے اپنے خطاب کے اندر بھی کیا, جس کا تذکرہ میاں نواز شریف بھی کرتے ہیں اور جس کا تذکرہ میرے سمیت ہر شخص کرتا ہے, لیکن ان کو اظہار کرنے کا اتنا شاید موقع نہیں ملتا یا کچھ علاقائی اور ہماری جو روایات ہیں اور جو ہماری اقدار ہیں ان کے تحت یہاں پر جو برادری سسٹم ہے ہمارے علاقے میں اس کے تحت اس طریقے سے اظہار نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ لیاقت علی چٹھا کی کارکردگی, ان کے فیصلے ملکہ کوثر مری کے لیے بہت اچھے تھے. انہوں نے ابھی برف باری کے سیزن سے پہلے ایک فیصلہ کیا کہ 3 ماہ کے لیے ملکہ کوثر مری میں جو ہے وہ تعمیراتی پابندی ہر قسم کی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. کسی قسم کو کوئی تعمیرات یہاں پر نہیں ہو سکتی. تعمیراتی مٹیریل لانے لے جانے والی گاڑیاں جو ہیں ان کی پر پابندی لگا دی گئی اور باقاعدہ ہمارے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ قاسم اجاز, ان کی طرف سے ایک لیٹر بھی سی ٹی او راولپنڈی چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی کو لکھا گیا کہ 17 میل کے مقام سے جو ہے وہ یہ تعمیراتی مٹیریل لانے والی گاڑیوں کو اندر نہیں آنے دینا 3 ماہ کے لیے. ابھی وہ 3 ماہ کا عرصہ مکمل نہیں ہوا, لیکن کمشنر راولپنڈی کو جو آگے جو رپورٹ دینی ہے وہ ہمارے ان ضلع مری کے افسران ہیں, جن میں ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی اور آغا ظہیر عباس شرازی صاحب کے بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ قاسم اجاز اور پھر اسسٹنٹ کمشنر مری کیپٹن ریٹائرڈ عبد الوہاب خان, انہوں نے دینی ہے. لیکن انہوں نے بھی رپورٹ مری کے اندر جو مختلف محکموں کے اندر موجود سرکاری اہلکاران ہیں ان سے ہی رپورٹ لے کر آگے اس کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے اور اپنے اس پر کمنٹس جو ہیں وہ تحریر کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں لیاقت علی چٹھا یا جو ہمارے انتظامی افسران ہیں
وہ مکمل طور پر ان کے احکامات پر، جیسے سپریم کورٹ اور پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت یا ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے آج دن تک انتظامیہ، ایسے ہی لیاقت علی چٹھا کے احکامات پر مری میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ لیکن آج کے دن جو ان کا ایک بیان، پریس کانفرنس جو انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی، قومی چینلز کی زینت بنی، اور آج دن سے لے کے ابھی تک تمام تبصرے، تمام خبریں، تمام پریس کانفرنسز اور تمام جماعتوں کے جو سپوکس مین ہیں ان کی زبان پر اب ایک ہی لفظ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ لیاقت علی چٹھا نے کیا ہے، اور لیاقت علی چٹھا کے اوپر اب ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ جیسے نگران حکومت کے ہمارے صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عامر میر، اور پھر مسلم لیگ نون کے ابھی الیکشن لوز کر جانے والے، جن کو شاید الیکشن لوز کروایا گیا اپنی جیت کے لیے، رانا ثناء اللہ، کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وہ کچھ ذہنی دباؤ کے اندر تھے، گولیاں لے رہے تھے۔ حنیف عباسی نے آج جو میڈیا ٹاک کی، پریس کانفرنس کی راولپنڈی میں، تو انہوں نے بھی کہا جی کہ مجھے لیاقت علی چٹھا نے شاباش دی، مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں ذہنی کوئی تناؤ کا شکار ہوں اور مجھے کچھ میڈیسن، تو میں نے کہا جی میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں مینوفیکچرر ہوں۔ تو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، کیونکہ جب بھی کوئی صوبائی حکومت کسی بھی ڈویژن کے اندر اپنا نمائندہ مقرر کرتی ہے جس کو کمشنر کہا جاتا ہے، تو وہ کمشنر کو ہر زاویے سے چیک کرنے کے بعد پھر ہی اس کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اور لیاقت علی چٹھا کی تعیناتی سے پہلے راولپنڈی کے اندر جو نیا تعمیر ہونے والا رنگ روڈ تھا، ایک بڑا منصوبہ تھا، اس رنگ روڈ کے کرپشن کے جو کہانیاں ہیں وہ زبان زد عام ہیں، جو کیسز ہیں وہ زبان زد عام ہیں، اور وہ رنگ روڈ جو ہے وہ لیاقت علی چٹھا نے آ کر مکمل کروایا۔ اس کے بعد ہمارا راولپنڈی کا بڑا معروف ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل، جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح کی تحصیلوں کی علاج معالجے کی سہولت حاصل کرتی ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل، اس کی اپ گریڈیشن، اس کی اثر نو جو تعمیر ہے وہ لیاقت علی چٹھا نے کروائی۔ اس کے علاوہ مری میں متعدد منصوبے ہیں، وہ تمام کام کروانے کے لیے لیاقت علی چٹھا ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھے، ہوشیار تھے، سب تھے، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جا رہا تھا۔ لیکن وہ جب تبلیغی جماعت کے ساتھ جو دوست گئے وہ اس میری بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، یہ آخری بات میں کر رہا ہوں جس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیاقت علی چٹھا کا ذہنی توازن ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ جب جائیں تو وہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ شراب کے ساتھ نفرت کریں، شرابی کے ساتھ نفرت نہ کریں، چور کے ساتھ نفرت مت کریں، چوری کے ساتھ نفرت کریں، زانی کے ساتھ جو ہے نفرت مت کریں، زنا کے ساتھ نفرت کریں، اور ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے رہیں، راتوں کو اٹھ کر روئیں کہ یا اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی یہ غلط کاموں میں پڑ چکے ہیں، ان کو ہدایت دے۔ تو ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں جس کو ہدایت دے دیں۔ تو اب لیاقت علی چٹھا ایک کمشنر تھے، وہ ان کی ایک سرکاری ڈیوٹی تھی، گو کہ وہ 8، 10، 12 مارچ جو بھی یا 17 مارچ کو وہ ریٹائرڈ ہو رہے تھے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور کلمہ گو مسلمان تھے۔ ان کے دل میں بھی یہ کلمہ تھا جو میں اور آپ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کلمے کے نام کے اوپر یہ ہمارا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے یہ قائم ہوا ہے۔ تو ہمیں کمشنر راولپنڈی کی جو ان کے فرائض ہیں ان پر جو ہے وہ بالکل ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے تھے نہیں تھے، برے تھے نہیں تھے، فرائض ادا کر رہے تھے نہیں تھے، لیکن بطور مسلمان لیاقت علی چٹھا کے جو ہے آج کے جو نظریات ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہے، تو اس کو اگر اس تناظر میں لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی اور انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے،
اور اس زندگی کے اندر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی میں نے پینا ہے، مجھے کل میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو، مجھے اپنے فرائض کا بھی ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اگر آج انہوں نے اٹھ کر صبح سویرے ایک بات کہہ دی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی ضروری ہیں، اور میرا ذاتی جو میرا مشورہ ہے، اور آج کچھ لوگ بھی تھے جن سے بات ہوئی مختلف جماعتوں کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی آج لیاقت چٹھا نے جو انگلی اٹھائی ہے، جو انہوں نے الفاظ اٹھائے ہیں، جو انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں، اس کا ایک ان پڑھ آدمی کے ہونے کی حیثیت سے میں ایک رائے دیتا ہوں کہ فی الوقت راولپنڈی ڈویژن کے جتنے بھی یہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے نتائج کو روک دیا جائے، اور ان کے نتائج کو روکنے کے بعد مکمل تحقیقات ہو۔ تحقیقات ہونے کے بعد اگر لیاقت علی چٹھا کی بات میں وزن ہے، وہ ثبوت پیش کرتے ہیں متعلقہ فورم کے اوپر، تو پھر ان انتخابات کو کل عدم قرار دے کر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، کیونکہ یہ ملک ہے، اس ملک سے غداری جو ہے، کلمے کے نام پر بننے والے ملک سے غداری، اس سے دھوکہ دہی، یہ ایسی اس کی حقوق کے اوپر ڈاکہ مارنا اور اس کے محافظ ہو کر اس کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارنا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور اس سارے انتخابی عمل کے دوران جو دیگر ادارے تھے وہ جواب دہ ہیں۔ افواج پاکستان اور رینجرز شاید دو ایسے ادارے ہیں جو کمشنر راولپنڈی کے زیر کنٹرول نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری بطور صحافی جو ہم نے کوریج کی ہے، ہم نے بہت اچھی دیکھی ہے۔ ہمیں پورے اپنے حلقے کے اندر جہاں پہ ہم نے کوریج کرنی تھی، ہمیں پورے دن کے اندر صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک کسی قسم کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی، اور الیکشن کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے اس وقت جی پی او چوک میں جب ایک سائڈ سے پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے جو آزاد امیدوار تھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، تو ان کا جلوس آیا، دوسری طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون ایک پولنگ سٹیشن جیت کر جب اس کے کارکنان جی پی او چوک پہنچے تو ان کے جب آمنا سامنا ہوا تو کچھ جھگڑے کا اندیشہ پڑا، تو ہماری مری میں موجود افواج پاکستان متحرک ہو چکی تھی۔ ہماری افواج پاکستان کے متحرک ہونے سے پنجاب پولیس متحرک ہو چکی تھی، اور ان کے متحرک ہونے سے جو وہ دو گروپ آمنے سامنے آ رہے تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے فرار لی، اور یہ جو جھگڑا بنتا نظر آ رہا تھا وہ اپنے اختتام کو جھگڑے سے پہلے ہی پہنچا۔ تو اب بات یہ ہے کہ لیاقت علی چٹھا نے جو کہا، میرا دل کہتا ہے کہ اس میں حقیقت ہے۔ اگر حقیقت نہیں ہے تو کل وفاقی دارالحکومت کے اندر تحریک انصاف کے وہ تمام جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے والے امیدواران تھے، میریٹ ہوٹل کے اندر جا کے وہ پریس کانفرنس کرتے رہے، اپنے فارم 45 دکھاتے رہے، کرپشن کے الزامات کو اجاگر کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کا شور ہوتا رہا، میڈیا دکھاتا رہا۔ تو اس دوران جو گزشتہ کئی مہینوں سے جو پکڑ دکڑ اور جو مقدمات کا سلسلہ تھا، تو لگتا ہے کہ یہ اس میں بھی کچھ نرمی آ چکی ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان کو کچھ سگنل مل چکا ہے۔ آج کے دن جو دوسری بڑی اپڈیٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایک بڑی تعداد گو کہ مری کے اندر تو نہیں ہے، کوٹلی ستیاں کے اندر نہیں ہے، لیکن وفاقی دارالحکومت کے اندر اور ملک کے دیگر شہروں کے اندر ایک بڑی تعداد کارکنان کی نکلی ہے، اور انہوں نے خاموش احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ لیکن جیتے چاہے پاکستان مسلم لیگ نون، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی، چاہے تحریک انصاف، چاہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، چاہے جماعت اسلامی، چاہے ایم کیو ایم جیتے، چاہے اے این پی جیتے، جتنی بھی رجسٹرڈ جماعتیں ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں وہ جیتے، لیکن ان کے ممبران جیتے، اسمبلی میں پہنچے،
لیکن ان سب کا ضمیر جو ہے وہ سب سے بڑا گواہ ہے کہ وہ جیتے ہیں یا جتوائے گئے ہیں، ہارے ہیں یا ہروائے گئے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ نے جیسے اپنی اس سرکاری سروس سے ریٹائر ہونا ہے، ایسے ہی ایک نہ ایک دن زندگی سے بھی ریٹائر ہونا ہے۔ اور زندگی سے جب سروس سے آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو پینشن ملتی ہے، آپ اپنی بڑھاپے کی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں۔ تو جب یہ جوانی کی زندگی اور جب یہ اپنے فرائض کی زندگی آپ گزار رہے ہیں تو ایک دن جب آپ زندگی سے ریٹائر ہوں گے تو قبر کی زندگی شروع ہوگی، معیشر کی زندگی شروع ہوگی، اور روز قیامت جب میدان میں سب کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت جو سوال و جواب ہوگا تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ جب سکا بھائی، والد، ماں، بہن جو ہے ایک نیکی نہیں دیں گے، تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آج ہی جو کچھ ہو چکا اس پر ندامت کی جائے، اللہ کے حضور معافی مانگی جائے، اور جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، نیا ویلاگ ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا ویلاگ ایک پکا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں نے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔